محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ختم نبوت اور عقیدہ نبوت کے بارے میں چند مسائل اور سماعت کریں۔ عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلے کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کی سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہیں، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے، اور فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کی ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حروف یا نقطہ کی کمی و بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کیا جو ابھی ہم نے اوپر بیان فرمایا۔ عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر ایسا نہ کر سکو، اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوشش کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ قرآن عظیم کے ساتھ قراتیں ہیں، سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذاللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، اور وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص کے لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور معاذاللہ کلمہ کفر کہیں گے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو تمام انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائی، مگر قرآن عظیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل جتنے بھی آسمانی صحیفے تھیں ان کے شریروں نے اپنے مرضی کے مطابق اس کو بدل دیا، مگر یہ دین اسلام ہمیشہ قیامت تک رہنے والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کو بھیجا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود فرمایا اور فرما دیا
کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا ہی ذمہ کرم پر ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید میں کچھ گھٹا دیا کچھ بڑھا دیا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی ایک ایک حرف ایک ایک نقطے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے، ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم پر ایمان رکھیں، اور اگر پچھلی کتابوں میں کوئی بات ہمیں معلوم ہو اور وہ ہمارے کتاب کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر ہماری کتاب کے مخالف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی ہم اللہ پر اور اللہ کے تمام فرشتوں پر، اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ اس سے انکار کرے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرے، کیونکہ اگر ہم انکار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ کا انکار ہو اور یہ سراسر کفر ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی معلوم نہیں ہے کوئی بات تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کے تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔